بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے میں جو ایک بڑی تعداد میں چیز پائی جاتی ہے، وہ چیز ہماری زندگیوں میں خوشی کا نہ ہونا ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہر شخص پریشان، ہر شخص غمزدہ نظر آتا ہے۔ اور خوشی ہماری زندگی میں بہت کم نظر آتی ہے۔ اگر آج ہم غور کریں تو یہ خوشی ہمیں حاصل کیسے ہوتی ہے، اگر اس بارے میں غور کریں تو مختلف نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ خوشی دولت اور پیسے سے آیا کرتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ خوش ہوگا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ خوش نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہی نظریہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خوشی کا تعلق دولت اور پیسے سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دلی طور پر خوش نظر نہیں آتے۔ ان کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے، ہر مہینہ 50,000 بلکہ لاکھوں روپے اس بیماری کے پیچھے پیسے خرچ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر بیماری نہیں ہے تو گھر میں کوئی دقت ہوا کرتی ہے، بھائی بھائی میں نہیں بنتی، نیک بیوی اسے نہیں مل پاتی، بہت پیسے والا ہے لیکن اس کے بچے اس کی بات کو نہیں مانا کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی پریشانیاں پیسے ہونے کے باوجود اس کے زندگی میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ شخص دلی طور پر خوش نظر نہیں آیا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ غریب آدمی اپنی ایک جھوپڑی میں بھی چین کی نیند سویا کرتا ہے۔ اگر خوشی کا تعلق پیسے سے ہوتا تو کسی غریب کو کبھی چین کی نیند نہیں آتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک امیر آدمی اپنے محل میں بھی ریشم کے بستر پر بھی اتنی میٹھی نیند نہیں سو پاتا جتنی میٹھی نیند ایک غریب اپنی جھوپڑی میں سو جایا کرتا ہے۔ تو خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا تعلق اچھے گھر، اچھے مکان یا اچھے کھانے پینے سے ہوتا ہے، کہ جس کے پاس اچھا کھانا ہوگا، جس کے پاس پہننے کے کپڑے ہوں گے، جس کے پاس اچھا مکان ہوگا وہ خوش ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خوشی کا تعلق اچھے گھر، اچھے کھانے یا اچھے کپڑے سے بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارا ایک نوجوان عرب کمانے جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اسے ایک اچھا گھر، ایئر کنڈیشن روم دے دیا جاتا ہے، اچھی گاڑی دے دی جاتی ہے، اور اچھے قسم کے عمدہ کھانے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ دن تک تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اسی گھر میں اسے گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی کھانے جو اسے پہلے بہت اچھے لگتے تھے، ایک وقت آتا ہے کہ ان کھانوں سے وہ اوب جایا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لڑکا جو باہر کمانے گیا تھا، جو شروع میں بڑا خوش تھا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے وطن کی یاد میں رونے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔
بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں، بہت سارے واقعات بھی ہمارے سامنے پیش آتے ہیں کہ کمانے گئے تھے اور کچھ دنوں کے بعد فون آیا کہ دل نہیں لگ رہا ہے، رونے کو دل کرتا ہے۔ حالانکہ ہوا کیا کہ وہاں اچھا کپڑا بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، رہنے کے لیے اچھا مکان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دلی طور پر اسے سکون حاصل نہیں ہے۔ تو خوشی کا تعلق نہ تو دولت اور پیسے سے ہے اور نہ تو اچھے کپڑے، اچھی گاڑی اور اچھے گھر سے ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں معاشرے میں عزت حاصل ہو جائے، ہم مشہور ہو جائیں، شہرت ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے اور ہمیں دلی سکون حاصل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ جو شخص جتنا مشہور ہوتا ہے اس کی پرائیویسی اور اس کی خلوت اسی قدر متاثر ہوا کرتی ہے۔ ایک عام آدمی جس طریقے سے کھل کر زندگی جی لیا کرتا ہے، ایک مشہور آدمی اس قدر کھل کر اپنی زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ جس قدر جو شخص مشہور ہوا کرتا ہے اس قدر اس کے مخالفین بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جس قدر جو آدمی مشہور ہوا کرتا ہے اس قدر اس کے اوپر غلط الزامات لگائے جاتے ہیں اور اسے طرح طرح کی الزامات اور بہتان تراشیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شہرت کا تعلق خوشی سے نہیں ہے۔ اگر جو آدمی بہت مشہور ہو، بہت شہرت یافتہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل بھی مطمئن ہو اور وہ دل کے اعتبار سے بھی خوش ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو خوشی کا تعلق شہرت سے بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز خوشی حاصل کرنے کے لیے اور دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی غم، بڑا سے بڑا غم ہو، آپ کو اسی وقت غمگین کر سکتا ہے جب آپ اس غم کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی خوشی آپ کو اسی وقت خوش کر سکتی ہے جب آپ اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بزنس ہے اور اس میں آپ کو نقصان ہو گیا، کھیتی باڑی ہے نقصان ہو گیا اس میں، تو لیکن آپ نے سیریس نہیں لیا، دل میں اس کو جگہ نہیں دی، بلکہ ایک کان سے سنا ایک کان سے اڑا دیا، یا کہہ دیا کہ بھائی اللہ کا فیصلہ ہے، جو ہوا ہمیں منظور ہے، تو آپ غور کریں گے کہ آپ کے دل کو اس قدر تکلیف نہیں پہنچے گی۔ لیکن آپ اگر اس غم کو اپنے اوپر سوار کر کے اسے سوچنے لگیں گے تو جس قدر سوچیں گے اس قدر آپ کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے خوشی آپ کو حاصل ہوئی، کوئی بھی خوشی کی بات آپ کے سامنے پیش آئی تو اگر آپ اس خوشی کو اپنے اندر نہیں اتاریں گے اور اس خوشی کو محسوس نہیں کریں گے تو وہ خوشی آپ کو خوش نہیں کر سکتی ہے اور آپ کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی ہے۔ اب آپ اس خوشی کو محسوس کریں، اور جس قدر محسوس کریں گے، جتنا زیادہ محسوس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی خوشی ہو تو اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اب خوشی محسوس کیسے ہو، خوشی حاصل کیسے ہو، تو اس بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں موجود اللہ کی نعمتوں پر غور کریں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان پر غور کریں، تنہائی میں بیٹھیں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر اولاد والے ہیں تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس نیک بیوی ہے تو یہ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر ہے تو یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چلنے کے لیے سواری موجود ہے تو یہ سواری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا جسم اگر بیماریوں سے پاک ہے تو یہ صحت آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے لیے پانی مل رہا ہے، 2 وقت پیٹ بھرنے کے لیے روٹی مل رہی ہے، سر ڈھکنے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، آپ کے دل میں خوشی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس قدر اور خوشی سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ
اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس سے آپ کے دل میں اطمینان تو پیدا ہی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لوگو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا کی ساری چیز نصیب ہو گئی۔ جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا کی آخرت کی ساری بھلائی دے دی گئی۔ اب اگر کوئی چیز ملے یا نہ ملے وہ شخص دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ ان چار چیزوں میں کیا ہے؟ پہلی چیز شکر ادا کرنے والا دل، جس کا دل شکر ادا کرنے والا بن جائے اللہ کی بہت بڑی نعمت اسے نصیب ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی چیز نیک بیوی۔ اگر یہ چار چیزیں آپ کو زندگی میں میسر ہو گئیں اور چار چیزیں اگر آپ کو حاصل ہو گئیں تو زندگی کی کوئی چیز ملے یا نہ ملے، کائنات کی کوئی دولت حاصل ہو یا نہ ہو، آپ مطمئن رہے، اس لیے کہ کائنات کے آپ سب سے امیر ترین انسان۔ تو یہ چار چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں، غور کریں، اپنے دل کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائیں، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنائیں، اور اپنے بدن کو مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائیں، آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تو کیا ہوا کہ دل کا سکون کیسے حاصل ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے ان پر غور کریں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، آپ کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو دوسری بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بڑی خوشی کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قربانی نہ دیا کریں۔ بڑی خوشی کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قربانی نہ دیں۔ اس انتظار میں مت بیٹھیں کہ مجھے جب وہ چیز حاصل ہوگی تب میں خوش ہوں گا، بلکہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی خوشی آ جائے اس پر آپ خوش ہو لیا کریں۔ اور بڑی خوشی کے انتظار میں بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی مکمل طور پر اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بڑی خوشی کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آتی رہتی ہیں ان سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس ایک گلاس کا پانی لایا گیا، ٹھنڈا پانی پینے کا من ہے، اب آپ نے کہا کہ مجھے ایک کٹورے سے بھرا ہوا برف چاہیے، بڑا برف چاہیے، تب میں پانی میں ڈال کر پانی پیوں گا۔ اب ایک آدمی گیا اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ڈال کر پانی کو ٹھنڈا کریں اور پانی کو پی لیں۔ لیکن اگر کوئی سوچے مجھے کٹورا ہی چاہیے تب میں پانی پیوں گا، ٹھنڈا تب کروں گا تب میں پانی پیوں گا، تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ جو کام پانی ٹھنڈا کرنے کا جو کام وہ بڑا برف کرے گا وہی کام یہ چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے بھی کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جو کام وہ بڑی خوشی کرے گی کہ آپ کے دل میں سکون پیدا کرے گی، آپ کے دل میں اطمینان پیدا کرے گی، وہی کام یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی آپ کے دل میں کریں گی اور آپ کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرے گی۔ تو کبھی بھی چھوٹی خوشی ہو تو اس پر بھی خوش ہو جایا کریں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قربانی نہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون قلبی عنایت فرمائے اور دل کا سکون ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اب یہ موضوع آج چھڑ گیا ہے اچانک، تو اس میں 5-6 باتیں ہیں پوائنٹ والی جو زندگی میں یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ ان باتوں پر گفتگو کروں گا، تو آپ لوگ ذرا پہلے آ جائے تاکہ ساری باتوں کو سماعت فرمائے، زندگی میں بہت کام دیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔